امام جعفر صادق علیہ السلام کہ ایک صحابی ہیں جن کا نام عبد السلام بن نعیم ہے. یہ روایت کرتا ہے کہ دخلت البیت فلم يحضرنی شیء من الدعاء. مولا کی خدمت میں حاضر ہو کے کہتا ہے کہ مولا میں خانہ کعبہ میں داخل ہوا، مسجد الحرام میں داخل ہوا، جہاں آپ لوگ طواف کرتے ہیں اس کو مطاف کہا جاتا ہے. مسجد الحرام میں جب میں داخل ہوا، بڑے بڑے میں نے عبادت گزار دیکھے. کوئی نماز پڑھ رہا تھا، کوئی قرآن مجید پڑھ رہا تھا، کوئی طواف کر رہا تھا، کوئی لمبے چوڑے اذکار میں مصروف تھا، بڑی بڑی عبادتیں ہو رہی تھیں. فلم يحضرنی شیء من الدعاء الا الصلاة علی النبی وآلہ. مولا مجھے تو کوئی لمبی عبادتیں آتی نہیں تھیں، سوائے ایک مختصر سی عبادت مجھے یاد تھی، اور وہ یہ کہ میں جتنی دیر بھی مسجد الحرام میں رہا محمد و آل محمد پہ صلوات بھیجتا رہا. فلم يحضرنی شیء من الدعاء الا الصلاة علی النبی وآلہ. جب تک مسجد الحرام میں رہا محمد و آل محمد پہ صلوات بھیجتا رہا. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا لم یخرج احد بافضل مما خرجت به. اے عبد السلام بن نعیم، مسجد الحرام میں جتنے بھی عبادت گزار بیٹھے تھے ان سب عبادت گزاروں میں سب سے افضل عبادت تو نے کی ہے. اثقل ما یوزن فی المیزان او یوضع فی المیزان الصلاة علی النبی وآلہ. قیامت کے دن جب ہمارا نام اعمال ترازو کے پلڑے میں تولا جائے گا تو آپ کے اور میرے نام اعمال میں سب سے وزنی عبادت محمد و آل محمد پہ صلوات ہوگی. ہاں جی، اثقل ما یوزن فی المیزان، سب سے وزنی عبادت، سب سے افضل عبادت، سب سے وزنی عبادت جس کی ادائیگی میں 2 یا 3 سیکنڈ بھی نہیں لگتے، لیکن جب انسان اس عبادت سے فارغ ہوتا ہے تو ایسے بن جاتا ہے کیوم ولدتہ امہ، جیسے آج شکم مادر سے باہر آیا ہے. آج جیسے شکم مادر سے باہر آیا ہے. لہذا یہ اس کے اوپر بھی شاہ صاحب ضرورت ہے کہ صلوات کے اوپر ایک اشرا پڑھا جائے. علامہ مجلسی نے ایک باب لکھا ہے، علامہ مجلسی کی ایک کتاب ہے، اہل علم جانتے ہیں، بحار الانوار. 110 جلدوں میں بھی ہے اس کی ایڈیشن، 120 جلدوں میں بھی اس کا ایڈیشن ہے. اس کی 92 نمبر جلد میں علامہ مجلسی نے ایک باب تشکیل دیا ہے پورا، باب فضل الصلاة علی محمد و آل محمد. محمد و آل محمد کی فضیلت پہ مبنی باب، محمد و آل محمد پہ درود بھیجنے کی فضیلت کا باب، ایک پورا باب تشکیل دیا ہے. اگر اس باب سے فقط چند روایات پڑھ کے ان کا تجزیہ کیا جائے تو میرا خیال عشرے کے لیے اتنا کافی ہے.
چونکہ آج کل آپ جانتے ہیں کہ حالات بھی ایسے بنے ہوئی ہیں کہ صلوات بھی ٹاپک بنا ہوا ہے. ہاں جی، صلوات میں بھی کوئی چیز اضافہ کیا جا رہا ہے کہ کیا محمد و آل محمد کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں کہ جن پہ درود بھیجنا ہے یا نہیں بھیجنا ہے. تو یہ ضرورت ہے اس چیز کی کہ صلوات بیان کیا جائے کہ صلوات کیسے پڑھنی ہے. یہ پیغمبر بتا کے گئے ہیں کہ من صلی علیہ ثم اتبع الصلاة علی اہل بیتی، جو بندہ میرے اوپر صلوات بھیجے اور پھر اس کے بعد میری آل پہ صلوات بھیجے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے اس عمل کے بدلے میں اسے 3 چیزیں عطا کرتا ہے. ایک تو یہ 1 مرتبہ صلوات بھیجتا ہے، ملائکہ 70 مرتبہ اس پہ صلوات بھیجتا ہے. 70 مرتبہ صلوات، اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں. اب اگر پیغمبر نے صلوات میں کسی تیسری مخلوق کو داخل کرنا ہوتا تو پیغمبر کہہ جاتے نا کہ جو میرے اوپر، میری آل کے اوپر اور اس کے علاوہ فلاں فلاں پہ صلوات بھیجے. ہاں، آپ میں سے جو مکہ مدینہ گئے ہیں، اللہ آپ سب کو لے جائے وہاں پہ دیار مقدسہ میں حج کرے، عمرہ کرے. وہاں پہ شاہ صاحب جگہ جگہ دیواروں پہ میں نے لکھا ہوا دیکھا ہے، صلو علی النبی، صلو علی النبی، بس یہ لکھا ہوا تھا. اس کے بعد صلو علی النبی کے بعد یہ نہیں لکھا ہوا صلو علی النبی و آلہ. بس جو بندہ نبی پہ صلوات بھیجے اور اس کی آل پہ صلوات بھیجے، امیر المومنین فرماتے ہیں اس کی مانگی ہوئی دعا اور آسمان کے درمیان 70 حجاب حائل ہو جاتے ہیں. وہ صبح سے لے کے شام تک مانگتا رہے، وہ دعا اوپر ہی نہیں جاتی جب تک اس دعا کے ساتھ آل بیت کا ذکر نہ ہو. اہل بیت کا ذکر نہ ہو. اگر آپ اجازت دیں تو اس مجلس کی نورانیت کے لیے اور استقبال محرم کی جو آج مجلس ہم نے پڑھنی ہے، اس کے آغاز سے پہلے اس باب سے کہ جو علامہ مجلسی نے بحار الانوار کی 92 نمبر جلد میں ترتیب دیا ہے، ایک روایت پڑھ کے آپ کی خدمت میں پھر استقبال محرم کی طرف جو مجلس ہم نے پڑھنی ہے اس کی طرف جائیں گے. صلوات بھیجیں محمد و اہل بیت محمد کے بعد. مجلسی لکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے خواب دیکھا. توجہ میری طرف ہے. خواب پیغمبر کا، معصوم کا خواب ایسے نہیں ہوتا ہے جیسے میرا اور آپ کا خواب ہوتا ہے. میرا اور آپ کا خواب سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، لیکن معصوم جو خواب میں دیکھتے ہیں وہ سچ ہی ہوتا ہے. پیغمبر اکرم نے دیکھا کہ ان کے چچا جناب حمزہ اور جناب عبد المطلب ہیں، ان کے سامنے ایک تشت پڑا ہے اور اس تشت میں بیر پڑے ہیں. چند دانے ان دونوں نے اس تشت سے بیروں کے تناول کیے کہ خدا کی قدرت کاملہ سے وہ بیر انگوروں میں تبدیل ہو گئے. توجہ ہے. پھر ابھی چند دانے ان انگوروں کے تناول کیے تھے کہ پھر وہی انگور اللہ کی قدرت سے خود بخود کھجوروں میں تبدیل ہو گئے. پھر کھجوریں تناول کی. جب کھجوریں تناول کر چکے، اب خواب میں پیغمبر نے پوچھا، اے میرے چچا، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد کون سے ایسے اعمال ہیں جو آپ کو عالم برزخ میں کام آئے؟ اپنی زندگی میں کچھ کام ایسے کر جائیں جو آپ کو عالم برزخ میں کام آئے. اس لیے کہ عالم برزخ میں شفاعت نہیں ہے. معصوم فرماتے ہیں تو جان تیرا عمل جان، عالم برزخ میں تو جان، جب آ جائے گا میدان محشر میں پھر ہم جانے اور تیری شفاعت جانے. لیکن عالم برزخ میں تو نے اپنے لیے خود بندوبست کرنا ہے. اس لیے اب وقت ہے کہ عالم برزخ میں کچھ اپنے لیے عمل کر جاؤ. کیا پتہ آپ کی اولاد آپ کے لیے بعد میں کوئی عمل کرے گی یا نہیں کرے گی، کوئی گارنٹی دے سکتا ہے؟ کمائیں آپ، مشکلات آپ جھیلیں،
سردی گرمی آپ برداشت کریں اور بوریاں اور بیگ بھر کے اپنی اولاد کو دے جائیں، پتہ نہیں وہ اس کا کیسے استعمال کریں، اپنی زندگی میں کوئی ایسا پودا لگائیں جائیں عالم برزخ میں آپ کے کام آئے۔ پوچھا پیغمبر نے کہ عالم برزخ میں کون سے ایسے کام ہیں جو آپ کے لیے مفید ثابت ہوئے؟ کہا یا رسول اللہ 3 کام ایسے تھے جو دنیا میں ہم کرتے تھے، انہوں نے عالم برزخ میں ہمیں بڑا فائدہ دیا ہے، یہ آپ بھی کر سکتے ہیں۔ آج سے یہ آپ مجلس سید الشہداء میں جب انسان آتا ہے تو جب اٹھے تو اپنا چیک اینڈ بیلنس کرے کہ میں کیا لے کے جا رہا ہوں۔ اور ساتھ شاہ صاحب ایک اور جملے کا بھی اضافہ کرتا چلوں کہ میں کیا لے کے جا رہا ہوں، اور جیسی مجالس آج ہو رہی ہیں اس کے ساتھ ایک اور جملہ بھی ایڈ کر کے چلے جائیں کہ میں کیا کھو کے جا رہا ہوں، کہیں میں اپنا عقیدہ تو نہیں کھو کے جا رہا، کیا لے کے جا رہا ہوں، کیا کھو کے جا رہا ہوں۔ بس عہد کر لیجئے سید الشہداء کے ساتھ کہ میں آج کے بعد یہ 3 کام کروں گا۔ کون سے کام؟ جناب حمزہ اور جناب عبد المطلب دونوں نے یک زباں ہو کے کہا کہ وہ 3 کام جو انہوں نے ہمیں عالم برزخ میں بڑا فائدہ دیا، ان میں سب سے پہلا کام الصلاۃ علیک، تیری ذات پہ درود تھا۔ ہم دنیا میں تیری ذات کے اوپر درود بھیجتے تھے جس کی وجہ سے ہمیں بڑا فائدہ ہوا ہے۔ دوسرا کام ابراد الکبد، کسی پیاسے کو پانی پلانا۔ پیاسوں کی یاد منانے کے لیے آئے بیٹھے ہیں نا آپ لوگ، پیاسے کو پانی پلانا۔ اور تیسری جس بات کا تذکرہ کیا، یا رسول اللہ ہمیں آپ پہ درود نے فائدہ دیا، پیاسے کو پانی پلانے نے فائدہ دیا ہے، اور تیسری چیز جس نے ہمیں عالم برزخ میں بڑا فائدہ دیا ہے، عالم برزخ کی سختیاں ہم سے چھٹ گئی ہے، حب علی ابن ابی طالب، علی کی محبت نے بڑا فائدہ دیا ہے۔ ہم اس عشرہ محرم الحرام میں جس موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے، ایک سطر میں میں فقط اس کا تعارف کروا کے استقبال محرم کے حوالے سے چند گزارشات عرض کروں گا، اور پھر کل باقاعدہ سے ہم اس ٹاپک کے اوپر گفتگو کریں گے، اور یہ وجہ بھی بتائیں گے کہ کیوں ہم نے یہ ٹاپک اختیار کیا ہے۔ لیکن آج فقط موضوع کا عنوان آپ کو بتا رہا ہوں، ٹاپک کا عنوان جس کے اوپر ہم ان 10 مجالس میں گفتگو کریں گے، اور وہ یہ ہے علم امام۔ امام کے علم کے اوپر گفتگو کریں گے، کسی خاص امام کے علم کے اوپر گفتگو نہیں کریں گے، وہ ہستی کہ جو منصب امامت کے اوپر فائز ہوتی ہے اس کا علم ہوتا کیا ہے، اس کا علم کیا ہوتا ہے۔ اور میں کل بھی اس کو واضح کروں گا، بتاؤں گا۔ آپ اور میں یہ ٹی وی چینلوں پہ بھی دیکھتے ہیں، یہ بات بہت زیادہ آج کل چھڑی ہوئی ہے کہ کیا محمد اہل بیت یا 12 امام افضل ہیں یا انبیاء افضل ہیں، یہ بہت زیادہ بات آج چھڑی ہوئی ہے۔ ہمارے سارے علماء جو سب سے پہلی دلیل دیتے ہیں ائمہ اہل بیت کی افضلیت کی، وہ ان کا علم قرار دیتے ہیں۔ کیا قرار دیتے ہیں؟ وہ دلیل جو سب سے پہلے اہل بیت کی افضلیت پہ دلیل قرار پاتی ہے، اس دلیل کا ہم آپریشن کریں گے کہ وہ علم ہے کیا۔ ہاں جی، تو یہ مجلس جو ہے وہ دیگر مجلسوں سے مختلف ہوگی، یہ مجلس عقائد کے اعتبار سے بھی اس میں گفتگو ہوگی، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی علمی مقامات کو بھی ہم بیان کریں گے،
ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس کیا علم غیب ہے یا نہیں یہ بیان کریں گے۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو جب پتہ ہوتا ہے کہ اس چیز میں زہر ہے تو پھر اس کو کیوں تناول کیا، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ یہی آج کل کے میرے جوانوں کے سوال ہے، اور بہت متعدد سوال ہے۔ مثال کے طور پر کیا ائمہ کا علم گھٹتا ہے، بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا ہے؟ میرا علم بیان کرنے سے گھٹتا ہے، کیا ائمہ کا علم گھٹتا ہے یا بڑھتا ہے؟ یہ ہمارے ہاں ایک شاہ صاحب اصطلاح ہے فارغ التحصیل۔ فارغ التحصیل ہو گیا یعنی اب اس نے پڑھ لیا، اب اس کے پڑھنے کی مدت ختم ہو گئی ہے۔ نبی بھی فارغ التحصیل نہیں ہوتا ہے۔ نبی نے کہا قل رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ فارغ التحصیل کوئی نہیں ہوتا ہے، مہد سے لے کے لحد تک یہ علم کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ بعض لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں مولانا آپ کو 25 سال ہو گئے نجف اشرف میں پڑھتے ہوئے، ابھی تک آپ نے یہ علم ختم نہیں کیا ہے۔ عام دنیا کے علوم تو ہم 10-12 سالوں میں پڑھ کے ڈگری ہاتھ میں پکڑ کے آگے چلے جاتے ہیں۔ میں ان کو یہی جواب دیتا ہوں کہ عام دنیاوی علوم کی حد ہے، محمد و آل محمد کے علوم کی حد نہیں ہے۔ اس لیے گزارش کروں گا کہ وقت پہ تشریف لائیں تاکہ اس گفتگو کا کوئی حصہ، اس گفتگو کا کوئی حرف بھی آپ سے ضائع نہ ہو، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس قسم کی بحثیں بہت کم ڈسکس ہوتی ہیں کہ امام کا علم کیا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل بیت محمد۔ آج چونکہ ماہ محرم کی پہلی ہے تو حق بنتا ہے کہ استقبال محرم کے حوالے سے چند گزارشات اور یہ بیان کروں کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کس انداز میں محرم کا استقبال کرتے تھے۔ ایک چاند ہم نے دیکھا، ایک محرم کا استقبال ہم نے کیا، اور کس انداز میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام محرم کا استقبال کیا کرتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ایک طولانی روایت ہے، میں اس کا ایک ٹکڑا آپ کی خدمت میں عرض کر پاؤں گا چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش بھی تھوڑی ہے اور کافی ساری گزارشات میں نے محرم کے حوالے سے عرض کرنی ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جب محرم کا چاند نظر آتا صادق آل محمد کا حزن و ملال بڑھ جاتا تھا، امام کا گریہ بڑھ جاتا تھا۔ امام علیہ السلام کے پاس مدینہ کے لوگ آ کے تعزیت پیش کرتے تھے، امام کے پاس بیٹھتے، گریہ کرتے، نوحہ خوانی کرتے۔ جب وہ گریہ سے فارغ ہو جاتے نا تو امام علیہ السلام انہیں پکار کے کہتے، ان میں کھڑے ہو جاتے۔ سب لوگ جو امام علیہ السلام کے گھر میں آتے تعزیت کے لیے آتے، مولا آپ کے جد امجد امام حسین کے بڑے ارمان ہیں، آپ مصیبت کا تذکرہ کرتے، کوئی اشعار پڑھتا، کوئی ماتم کرتا، کوئی نوحے پڑھتا، کوئی گریہ کرتا۔ جب یہ سب عزا سے اور پرسے سے فارغ ہو جاتے نا پھر صادق آل محمد ان میں کھڑے ہو جاتے تھے اور یہ کہتے تھے ایھا الناس اعلموا، اے لوگو جان لو، ان الحسین عند ربہ حی یرزق، حسین ابن علی اپنے رب کے پاس زندہ ہے اور رزق پا رہے ہیں۔ اس لیے کہ آپ کا اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ شہید کیا ہوتے ہیں؟ زندہ ہوتے ہیں۔ سید الشہداء زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ فرمایا انہو ينظر الى مکان مصرعه ومن حل فيه من الشہداء، سید الشہداء
اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنی مقتل گاہ کو اور شہداء کی مقتل گاہ کو دیکھتے ہیں۔ دنیا سے جانے کے بعد بھی امام علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ شمر ملعون نے مجھے قتل کیا تھا، ذبح کیا تھا، یہاں پہ میرے انصار کو قتل کیا گیا تھا، یہاں پہ میرے بچوں کو، جوانوں کو، بھائیوں کو گھوڑے کی زینوں سے اتارا گیا تھا۔ اور پھر فرمایا انہو لینظر الی زوارہ والباقین علیہ والمقیمین العزاء علیہ۔ امام علیہ السلام دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنی قبر کی زیارت کو آنے والوں کو دیکھتے ہیں کہ کون ان کی قبر کی زیارت کے لیے آ رہا ہے، والباقین علیہ، اور جب مجلس عزاء ہوتی ہے تو کون کون سید الشہداء کی مصیبت پہ رو رہا ہے، امام علیہ السلام دیکھتے ہیں، والمقیمین العزاء علیہ، اور کون ہے کہ جو سید الشہداء کی مصیبت پہ صف ماتم بچھا کے بیٹھے ہیں۔ یہ خوش نصیب ہیں آپ اپنی مصروفیات کو چھوڑ کے غم سید الشہداء منانے کے لیے اور پرسہ دینے کے لیے آپ یہاں پہ آئے بیٹھے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے یہاں آنے کی قدر و قیمت اور منزلت کیا ہے؟ یہ نہ دیکھو کہ یہ جگہ جو خالی پڑی ہے یہ خالی ہے عزاداروں سے۔ یہ عزادار فقط انسان نہیں ہے بلکہ اللہ کی مخلوق معصوم فرشتے بھی عزادار ہیں، وہ بھی یہاں بیٹھے ہیں، آپ اور میں دیکھ نہیں رہے انہیں۔ ملائکہ آتے ہیں، مجھے یاد نہیں ہے میں کسی مجلس میں یہاں بھی تذکرہ کیا تھا، ائمہ اہل بیت کی ارواح بھی ہماری مجالس میں آتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے تو مجلس کو ایسا قابل بنا کہ انہیں آنے میں شرم نہ آئے، مجلس کو ایسا قابل بنا کہ جب اہل بیت آئیں تو وہ خوشی سے کہہ سکیں کہ یہ ہمارا غم منا رہے ہیں، یہ ہمارے فضائل پڑھ رہے ہیں، یہ ہمارا ذکر پڑھ رہے ہیں، انہیں آنے میں کوئی دشواری نہ ہو، ان کے آنے میں دیر نہیں ہے، ہمیں اپنی مجلس سے اس قابل بنانے کی دیر ہے۔ تو امام علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ کون رو رہا ہے، کون عزا قائم کر رہا ہے، کون مجھے پرسہ دے رہا ہے۔ اور روایت کا جملہ بڑا ہی پیارا جملہ ہے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں انہو لیرا من یبکی۔ جب امام علیہ السلام دیکھتے ہیں نا، ابھی میں مصائب پڑھوں گا، آپ میں سے جو لوگ روئیں گے نا، امام علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ جو بندہ بھی مصائب کے اوپر رو رہا ہے فیستغفرو، امام علیہ السلام اپنے ہاتھ بلند کر کے اللہ سے اس رونے والے کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں، فیسأل اباہ وجدہ وامہ واخاہ ان یستغفروا للباقین علیہ۔ امام اپنے جد امجد، امام اپنے بابا، امام اپنی اماں، امام اپنے بھائی حسن مجتبیٰ کو کہتے ہیں اے پنجتن پاک، یہ میرے غم میں رو رہا ہے، اس کی اللہ سے طلب مغفرت کیجئے۔ اس انداز میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام محرم کا استقبال کرتے، لوگوں کو امام علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کی عظمت بیان کرتے۔ ان مجالس عزا میں سید الشہداء کی عظمت کو بیان ہونا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو کتابوں میں پڑھیں ان 10 دنوں میں، اگر ویسے آپ کو اور مجھے فرصت نہیں ملتی ہے وہ الگ بات ہے، لیکن محرم و صفر کے دنوں میں کم از کم کوئی ایک کتاب خرید لے، نیٹ سے سرچ کر لے، سید الشہداء کی عظمت کے متعلق پڑھیں کہ وہ امام کیا تھے۔ محمد علیہ السلام دیکھیں، میں اس دن ایک جملہ پڑھ رہا تھا شاہ صاحب، ہم لوگ، ہماری امام سے معرفت کتنی ہے، ہماری اتنی امام سے معرفت جتنی ایک شناختی کارڈ کی حد تک کسی کی معرفت ہوتی ہے نا، نام، پتہ، ایک باپ کا نام، ماں کا نام، جائے ولادت، جائے پیدائش، جائے شہادت، شہادت کی وجہ، اور بس یہ معرفت ہے؟ یہ معرفت نہیں ہے۔ اگر یہ معرفت ہے تو معاف کیجئے گا، یہ معرفت شمر کو بھی تھی یا نہیں؟ میں روایت پڑھ رہا ہوں، کمینے نے
جب سید الشہداء کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا نا، یہ دل دہل جاتا ہے یہ جملہ کہتے ہوئے بھی. اس کے ہاتھ میں جب خنجر تھا نا، جب ضربیں چلانے لگا، سید الشہداء نے، کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، میری گاڑی میں کتاب پڑھی ہے، جو بندہ دیکھنا چاہے وہ دیکھ سکتا ہے، 6 جلدوں کی کتاب ہے. پہلی جلد میں یہ روایت موجود ہے، چوتھی جلد میں یہ روایت موجود ہے کہ امام علیہ السلام نے اسے کہا اتقتلنی انا هل تعلم من انا، تو مجھے قتل کر رہا ہے، کیا تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ کیا تو جانتا ہے میں کون ہوں جس کے قتل میں تو اپنا ہاتھ ڈال رہا ہے؟ کیا جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ سنو کہ کمینے نے کیا جواب دیا. کہا ہاں اعرفک حق المعرفہ، میں تجھے حق کے معرفت جانتا ہوں. تیرا نانا مصطفیٰ ہے، تیرا بابا مرتضیٰ ہے، اور تیری ماں فاطمہ الزہرا ہے. اگر یہ جاننا معرفت ہے تو پھر شمر بھی جانتا تھا. معاف کیجئے گا، یہ معرفت نہیں ہے کہ ہم فقط یہ جان لیں کہ امام حسین علیہ السلام کا نام یہ تھا، ان کے بابا کا نام یہ تھا، وہ فلاں جگہ پہ پیدا ہوئی ہے، وہ فلاں جگہ پہ ان کی شہادت ہوئی ہے. یہ معرفت نہیں ہے. یہ تو دشمنان کو بھی تھی، جو کربلا میں امام سے لڑنے کے لیے آئے تھے، یہ معرفت تو انہیں بھی تھی. تیری اور میری معرفت یہ ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ کے اس نیلے آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر اگر کوئی اللہ کی معصوم مخلوق ہے تو وہ یہ حسین ابن علی ہے. اللہ کی زمین پہ اگر کوئی حجت خدا ہے تو وہ یہ حسین ابن علی ہے. اور ان کی عصمت کا درجہ یہ ہے کہ جو انبیاء سے ان کا عصمت کا درجہ بلند ہے، انبیاء سے ترک اولا سرزد ہوئے ہیں، لیکن ان کے دامن عصمت پہ گناہان صغیرہ اور کبیرہ تو دور کی بات، کسی ترک اولا کا دھبا بھی نظر نہیں آتا ہے. ترک اولا کا دھبا بھی نظر نہیں آتا ہے. اور یہی وجہ ہے. آؤ ذرا سید الشہداء کی عظمت پہ بھی ایک جملہ کہتا چلوں. ابن عباس کو کون نہیں جانتا؟ سب جانتے ہیں نا ابن عباس کو. ابن عباس جس کے سینے کے اندر علی کا علم تھا، علی کا شاگرد تھا. ایک جگہ پہ 2 سواریاں کھڑی تھی، امام حسن اور امام حسین کی. ابن عباس نے آ کے دونوں کی سواریوں کی لگام کو تھاما. شخص ہے جس کا نام مدرک ابن زیاد ہے. مدرک ابن زیاد آگے بڑھا اور کہا انت اسن منہما تمسک بالرکاب لہما، تو عمر میں ان سے دونوں سے بڑا ہے، تیرا سن ان دونوں سے بڑا ہے، تو ان 2 بچوں کے گھوڑوں کی سواریوں کی لگام کو کیوں تھام رہا ہے؟ یہ کام کسی اور کا ہے، تو کیوں ان کی سواریوں کی لگام کو تھام رہا ہے؟ تو ابن عباس نے کیا ہی پیارا جواب دیا. یہ ہے مقام معرفت، یہ ہے معرفت کی جو ابن عباس کو تھی. ابن عباس نے کہا اتدری من ہادانے، کیا تو جانتا ہے یہ کون ہے؟ ہادانے ابنا رسول اللہ، یہ رسول کے فرزند ہیں، یہ رسول کے فرزند ہیں. اور اگلے جملے میں نے اپنے عباس نے معراج کر دی ہے. کہا ابن زیاد، مدرک ابن زیاد جان لے اولیس مما انعم علی ان امسک بالرکاب علیہما لہما، کیا اللہ کی مجھ ابن عباس پہ یہ کم نعمت ہے کہ میں ان کی رکاب کو تھاموں؟ بس ابن عباس اپنے لیے یہ سعادت سمجھتا ہے کہ میں حسنین شریفین کی گھوڑوں کی لگام کو اپنے ہاتھ سے تھاموں. بزرگ صحابی، یہ تو ابن عباس کا عالم تھا جو جس کا تعلق اہل بیت کے گھرانے سے تھا. لیکن وہ افراد کہ جن کا تعلق اہل بیت کے گھرانے سے نہیں تھا، جن کا موقف اہل بیت کے متعلق کوئی اچھا موقف نہیں تھا، وہ بھی اہل بیت کے قصیدے پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. ابو ہریرہ کا نام سنا ہے یا نہیں؟
جنہوں نے سنا ہے ذرا وہ محمد والے محمد پہ صلوات بھیج دیں. یہ صلوات محمد والے محمد پہ ہے، ابو ہریرہ پہ نہیں ہے. مل کے ایک صلوات بھیج دیں. ابو ہریرہ کا ایک واقعہ، کیسے ابو ہریرہ نے احترام کیا ہے سید الشہداء کا. امام حسین علیہ السلام کی عظمت دیکھیں. ایک جنازے میں امام حسین علیہ السلام چل رہے ہیں. چلتے چلتے امام حسین علیہ السلام تھک گئے اور رستے میں بیٹھ گئے. روایت کہتی ہے اعی الحسین فقعد فی الطریق. امام حسین تھکے اور رستے میں کچھ دیر کے لیے سانس لینے کے لیے، سستانے کے لیے سید الشہداء بیٹھ گئے. فجعل ابو ہریرہ ينفض التراب عن قدمیہ بطرف ثوبہ. ابو ہریرہ آگے بڑھا. ابو ہریرہ نے اپنے ردا کے دامن سے سید الشہداء کے قدموں سے خاک کو جھاڑنا شروع کیا. آگے آیا، سید الشہداء بیٹھے، اپنی ردا لی اور اپنے ردا کے دامن سے سید الشہداء کے قدموں سے خاک کو جھاڑنا شروع کیا. جب سید الشہداء نے یہ دیکھا نا تو امام حسین نے کہا یا ابو ہریرہ انت تفعل ھذا. اے ابو ہریرہ، تو اور مجھ حسین کے قدموں کی مٹی جھاڑنا، یہ کب سے تجھے عقیدت نصیب ہوئی ہے؟ اللہ اکبر. یہ کب سے تجھے یہ عقیدت نصیب ہوئی ہے؟ کب سے نے اہل بیت کی اس طرح سے محبت کا دامن بھرنا شروع کیا ہے؟ تو کیا ہی جملہ کہا ہے ابو ہریرہ نے کہا دعنی، اے حسین ابن علی، آج مجھے مت چھیڑیے، مجھے کچھ بتانے دیجئے. دعنی، آج مجھے چھوڑ دیجئے، مجھے بتانے دیجئے. کیا؟ ابو ہریرہ کہتا ہے لو علم الناس منک ما اعلم. اے حسین، اگر لوگوں کو وہ بات پتا چل جائے، اگر لوگوں کو وہ فضائل پتا چل جائے جو میں نے تیرے نانا کی زبانی تیرے سنے ہیں، لحملوک علی رقابہم، یہ لوگ تجھے زمین پہ چلنے نہیں دیں گے، اپنے کندھوں پہ اٹھا کے پھریں گے. یہ معرفت سید الشہداء ہے، یہ معرفت حسین ہے. بس جب مجلس سے ہم نکلیں تو سید الشہداء کی یہ معرفت لے کے جب ہم نکلیں گے تو ہم گویا کہ اس آواز پہ ندا دے رہے ہوں گے جو عصر عاشور سید الشہداء نے بلند کی تھی، حل من ناصر ینصرنا، حل من ناصر ینصرنا. اور ایک دفعہ دوستو عزیزو، میں خود کو ناصر محمد و آل محمد کہتا ہوں کہ میں محمد و آل محمد کا مددگار ہوں. اور ایک دفعہ وہ آپ کو کہیں کہ تم میرے مددگار ہو. فرق ہے یا نہیں فرق ہے؟ دعویٰ تو ہم میں سے سب کرتے ہیں کہ ہم سب اہل بیت کے مددگار ہیں. اہل بیت کو کوئی روٹی پانی کی ہم سے ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان کی کوئی راشن پانی دے کے ان کی مدد کریں گے. وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ، ان کے وجود سے تو یہ کائنات کھاتی ہے. اس کے اوپر ایمان ہے نا جی. وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ. امام اسی کے اوپر جملہ کہتا چلوں، امام زین العابدین کا صحابی ہے جناب ابو حمزہ صومالی، جن کی دعا آپ ماہ مبارک رمضان میں سحر کے وقت پڑھتے ہیں. ابو حمزہ صومالی آیا امام زین العابدین کی خدمت میں. چار دیواری کے اوپر چڑیاں چہک رہی تھیں، صبح کا وقت تھا. پوچھا ابو حمزہ صومالی نے، مولا آپ پرندوں کی زبان جانتے ہیں، یہ کیا بول رہی ہے؟ امام علیہ السلام نے یہ جواب دینے سے پہلے کہا ابا حمزہ لا تنامن قبل طلوع الشمس، سورج نکلنے سے پہلے مت سونا. ہم نماز پڑھ کے کیا کر جاتے ہیں؟ قبول ہے نماز تو پڑھو، سونا قبول ہے نماز تو پڑھو. لا تنامن قبل طلوع الشمس حرام نہیں ہے. کیوں امام نے فلسفہ کیا بیان کیا ہے؟ لا تنامن قبل طلوع الشمس، سورج نکلنے سے پہلے کیوں سونے سے منع کیا گیا ہے؟ حرام نہیں ہے، سو سکتے ہیں. کیوں امام نے کہا نہیں سونا؟
کہا فَإِنَّ اللَّهَ يُقَسِّمُ الْأَرْزَاقَ الْعِبَادِ فِيهِ، اللہ اس وقت بندوں کا رزق تقسیم کرتا ہے، لیکن یجری علی ایدینا، لیکن دیتا ہمارے وسیلے سے ہے۔ بس امام کی مدد کا معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی وہ روٹی پانی ہم نے امام علیہ السلام کو دینا ہے، یہ بات کہہ رہا تھا، کیونکہ یہ کائنات کی ہم جو روٹی پانی کھاتے ہیں یہ تو ہمیں ان کے توسط سے ملتا ہے، ہمیں ان کے وسیلے سے ملتا ہے۔ لولا الحجت لساخت الارض باہلها، اگر امام معصوم اس ہستی سے ایک لمحے کے لیے غائب ہو جائیں یہ زمین اندر دھس جائے، یہ زمین اندر دھس جائے گی۔ یہ ہے مقام معرفت، یہ عقیدہ رکھو اہل بیت کے متعلق۔ بس کس کو امام نے اپنا مددگار کہا ہے؟ ایک روایت کا جملہ اور مصائب کی طرف آ رہا ہوں میں۔ دعبل کا نام تو یقیناً آپ نے سنا ہوگا، سنا ہے دعبل؟ امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں مشہور شاعر ہے دعبل، جس کا ایک مشہور قصیدہ ہے عربی میں۔ جب اس نے امام رضا علیہ السلام کے سامنے وہ قصیدہ پڑھا تھا تو امام علیہ السلام نے اپنا پیراہن اتار کے اسے دے دیا تھا۔ پیراہن امام نے اپنی قمیص اتار کے اسے دی تھی کہ یہ میری طرف سے تمہیں اس قصیدہ پڑھنے کا یہ اجر ہے۔ یہی محرم کے ایام تھے۔ دعبل کہتا ہے دخلت علی سیدی علی ابن موسیٰ الرضا، محرم کے ابتدائی ایام میں میں امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، فرأیتہ جالسا جلسۃ الحزین وحولہ من اصحابہ، میں نے دیکھا کہ علی ابن موسیٰ الرضا غم کی عالم میں بیٹھے ہیں، ان کے اصحاب ان کے گرد بھی غم زدہ حالت میں بیٹھے ہیں، اس لیے کہ جب امام معصوم غم کے عالم میں ہوگا تو ان کے اصحاب کیسے خوش ہو سکتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ شیعہ اہل بیت کی فاضل اور بچی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، یہ ان کی غم پہ غم زدہ ہوتے ہیں، ان کی خوشی پہ خوش ہوتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام کے غم کے ساتھ یہ بھی غمزدہ تھے۔ فلما رآنی مقبلا، دعبل کہتے ہیں جب مجھے آتا ہوا دیکھا نا علی ابن موسیٰ الرضا نے مجھے اپنے قریب بلایا، اپنے پاس بٹھایا اور ایک جملہ کہا، ناصر کون ہے، مددگار کون ہے؟ جس کو امام مددگار کہے وہ ہے مددگار۔ کہا مرحبا بک یا دعبل، اے دعبل میں تمہیں اپنی محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں، مرحبا بک یا دعبل، میں تمہیں ویلکم کہتا ہوں اپنی محفل میں۔ مرحبا بناصرنا بیدہ ولسانہ، جو اپنی قلم اور اپنی زبان کے ذریعے ہماری مدد کرتا ہے، خوش آمدید۔ یہ ہے مددگار جس کو علی ابن موسیٰ الرضا نے مددگار کہا ہے، جو اپنی قلم کے ذریعے یہ جو اشعار لکھتے ہیں آپ لوگ، پتہ ہے آپ کو اس اہل بیت کے حق میں اشعار لکھنے کا کیا اجر و ثواب ہے؟ بشرط یہ کہ شعر ڈھنگ کے ہوں، جنہیں اہل بیت کے سچے فضائل اور سچی مصیبتیں ہوں۔ من انشد فینا شعرا فقد وجبت لہ الجنہ، جو بندہ ہمارے فضائل و مصائب میں ایک شعر کہے گا اللہ اس کے اوپر جنت کو واجب قرار دے گا۔ ایک شعر کہے گا، یہ شعر کہے نا میں اور آپ کہہ سکتے ہیں شعر؟ نہیں کہہ سکتے، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ اور پھر ہر کوئی بھی اہل بیت کے حق میں شعر نہیں کہتا ہے۔ کتنے شاعر ہیں، کیا وہ سارے کے سارے اہل بیت کے حق میں شعر کہتے ہیں؟ نہیں، اس وجہ سے کہا مرحبا بناصرنا بیدہ ولسانہ، اپنی قلم اور زبان کے ذریعے ہماری مدد کرنے والے دعبل۔ کہا آج غم کے ایام ہیں، کچھ سناؤ، غم کے ایام ہیں کچھ سناؤ۔ کہا فرمایا من بکا
او ابکا علی مصابنا ولو واحدا کان اجرہ علی اللہ. جو بندہ سید الشہداء کی مصیبت پہ روئے گا، ہماری مصیبت پہ روئے گا، یا کسی کو رولائے گا، چاہے وہ ایک بندہ ہی کیوں نہ ہو جس کو رولا رہا ہے رولانے والا، کان اجرہ علی اللہ، اس کا یہ اجر اللہ کے اوپر ہے. امام رضا فرماتے ہیں من بقا علی مصاب جدی الحسین، جو بندہ بھی میرے جد امجد امام حسین کی مصیبت کو یاد کر کے روتا ہے، فقط غفر اللہ لہ، البتہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. سارا کیوم ولدت امہ، وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج شکم مادر سے باہر آیا ہے. اور یہی جملہ کہا تھا مصیبت کے لیے، یہ ایام تھے آخری جملہ. شبیب ابن شبیب جب آیا تھا نا امام رضا کی خدمت میں، تو کہا تھا یا ابن شبیب ان کنت باقیا لشیء فابک لحسین، اگر تو نے رونا ہی ہے نا تو تم غریب کربلا حسین پہ رویا کرو. کیوں؟ فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْقَبْشِ، سید الشہداء کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے. اجرکم اللہ. ذرا جاؤ نا، جب آپ جاتے ہو، ابھی آپ نے قربانیاں کی ہیں عید کے موقع کے اوپر، حیوان کو کیسے ذبح کیا جاتا ہے؟ میں کہتا ہوں حیوان کو پس گردن ذبح نہیں کیا جاتا. اسی وجہ سے زیارت الہیہ کے جملے ہیں، میرا سلام ہو اس امام کے اوپر جس کو ملعون نے 13 ضربوں کے ساتھ پس گردن ذبح کیا تھا. اور مقتل ابن مخنف کی روایت اگر نہ ہوتی تو یقیناً نہ پڑتا. اور استاد بزرگوار علامہ محی الدین کاظم صاحب یہ روایت پڑھتے ہیں کہ ملعون جب ضرب چلاتا تھا نا، ادھر اس کی ضرب چلتی تھی، سید الشہداء کی زبان سے یہ جملہ نکلتا تھا، یا عباس یا عباس، او میرے شیر کہاں گئے ہو؟ اجرکم اللہ. اللہ جانے سیدہ کی دعا شامل ہو تمہیں. اللہ جانے کچھ لوگ شرم کر رہے ہیں، یہ 10 دن شرم کرنے کے لیے نہیں ہے. ایسے رو جیسے ماں اپنے جوان بیٹے کے لاشے کے اوپر ماتم کر کے روتی ہے. تیرا یہ انداز رونے کا صادق آل محمد کو بڑا ہی پیارا لگتا ہے. عزادارو آ ذرا اس منظر کو یاد کر جب حسین اپنے نانا کے شہر کو چھوڑ رہا تھا. اجرکم اللہ. چکوال تیرا شہر ہے نا، آج اگر تجھے کہا جائے چکوال شہر کو چھوڑ کے تو کہیں اور چلا جا، عزادارو تیرا بچپن یہاں گزرا ہے، تیری پیدائش ہے، تو اس گلیوں چوکوں سے واقف ہے، تیرے لیے چھوڑنا مشکل ہو جائے گا. یہ چکوال عام شہر ہے، یہ چکوال سادہ سا شہر ہے، لیکن آ ذرا دیکھ شہر مدینہ ہو، رہنے والا باسی حسین ہو، جہاں پہ قبر ماں زہرا کی ہو، نانا رسول کی قبر ہو، اس شہر کو چھوڑنا وہ حسین کے لیے کتنا مشکل ہوگا. اجرکم اللہ. آئے نانا کی قبر کے اوپر، اجرکم اللہ، پرسہ بھی دیتے آؤ غریبوں کو، روتے بھی آؤ اور جملے بھی سنتے آؤ. نانا کی قبر پہ آئے نا، آ کے پہلا سلام کیا، السلام علیکہ نانا، کربلا کے غریب کا سلام قبول کیجئے. نانا تیری امت مجھے اس شہر میں رہنے نہیں دیتی ہے. بڑی دیر کے ساتھ نانا کے ساتھ باتیں کرتے رہے. ایک وقت آیا غریب کربلا نے جب اپنے سارے دکھ نانا کو بیان کر دیے نا، کہا نانا اس قبر کو کہیے یہ کھل جائے، میں زندہ تیرے پاس آنا چاہتا ہوں. او میرے بیٹے صبر کیجئے، او تجھے جو مقام ملنا ہے وہ شہادت کے بغیر نہ ملے گا. حسین تو نے بچے قربان کرنے ہیں، حسین تو نے بہنوں کی ردائیں لٹانی ہے، حسین تو نے جوان قربان کر. اجرکم اللہ. بڑی مشکل سے
نانا کے مزار کو الوداع کیا، بھائی حسن کے مزار پہ آئے، بھائی کی مزار پہ دیر تک روتے رہے۔ اب سنیے گا جملہ ارباب مقاتل کے لیے کا جملہ، رونے والوں کے لیے جملہ کافی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا ارباب مقاتل لکھتے ہیں جب نانا کی قبر پہ آ رہے تھے نا تو ایسے لگتا تھا جیسے کوئی عظمت کا پہاڑ چل رہا ہو، اور جب بھائی حسن کی قبر پہ آئے نا یوں لگتا تھا کہ جیسے کوئی عظمت کا پہاڑ چل رہا ہو، بڑے سکینہ اور وقار سے چل رہے تھے۔ لیکن جب ماں کی قبر کی طرف دوڑے ایسے لگتا تھا وہ جیسے چھوٹا بچہ ماں کی طرف دوڑتا ہے۔ آگے بڑھ کے ماں کی قبر کو گلے لگایا، سلام کیا، او میری زخمی پہلو اماں، کربلا کے مسافر کا سلام۔ اجرکم اللہ۔ سلام کیا ماں کے اوپر، سلام کیا ماں کے اوپر۔ دوسرے میں لفظ بدل رہا ہوں، غریب کربلا کے سلام کی۔ ذرا 11 ہجری کو واپس پلٹ جا۔ اماں تیرا جنازہ پڑا تھا، میں نے کہا تھا اماں جب تک تو اپنے کربلا کے مسافر کو بلائے گی نہیں میں الوداع کرنے نہیں آؤں گا۔ اماں میں نے بلایا تھا، وہ بندے کفن کھل گئے تھے، تو نے مجھے گلے لگایا تھا۔ اماں وہ مدینہ تھا، یہ بھی مدینہ ہے۔ اماں اس وقت بھی حسین میں تھا، آج بھی حسین میں ہوں۔ اماں تو بھی اس وقت بطول تھی، آج بھی تو بطول ہے۔ اماں میں سلام کر رہا ہوں، میرے سلام کا جواب دیجئے۔ اجرکم اللہ۔ کیا خیال ہے زخمی پہلو فاطمہ نے جواب دیا ہوگا یا نہیں دیا ہوگا؟ دمعۃ ثاقبہ والا لکھتا ہے حسین نے ایک سلام کیا، قبر سے 3 جواب آئے۔ بس ختم کر دی میں نے 3 جواب پہ مجلس۔ پہلا سلام، السلام علیک یا غریب الام، او ماں کے پردیسی بیٹے حسین، السلام علیک یا عطشان الام، او ماں کے پیاسے بیٹے حسین۔ اور تیسرا جملہ رونے کے لیے کافی ہے، السلام علیک یا سحقان الام، او گھوڑوں کی ٹاپوں تلے روندے جانے والے حسین، ماں کا سلام قبول۔ آخری جملہ اور دعا عزادارو ختم ہو گئی میری مجلس۔ قافلہ چلا، چھوڑ رہا ہوں روانگی مدینہ، یہاں سے کل آگے پڑھوں گا، بس ایک جملہ کہنے دیجئے۔ غریب کربلا کا قافلہ آ گیا کربلا میں، کربلا سے سید الشہداء کی شہادت ہو جاتی ہے۔ یہ قافلہ کاروان حسینی کوفہ سے شام، شام سے واپس جب مدینہ پہنچتا ہے نا، ایک الوداع تھا غریب کربلا کا جو میں نے پڑھا ہے۔ اور جب شام سے واپس آئی ہے نا ام المصائب شریکت الحسین، پھر جب آئی ہے نا اماں کی قبر کے اوپر، اب ایک بات میری کہہ کے ختم ہو گئی میری مجلس۔ آپ بیٹیوں والے ہیں، بچوں والے ہیں، ماں کے ساتھ جو بچیاں اور بیٹیاں باپ باتیں کر سکتی ہیں وہ نانا کے ساتھ نہیں کر سکتی ہیں، وہ بھائی کے ساتھ نہیں کر سکتی ہیں۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو نانا کے ساتھ نہیں کر سکتی، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بھائی کے ساتھ نہیں کر سکتی، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے دیگر مردوں کے ساتھ نہیں کر سکتی، فقط ماں کے ساتھ کرتی ہیں۔ جب ام المصائب آئی نا نانا کی قبر کے اوپر، اپنے انداز میں سلام کیا، بھائی حسن کی قبر پہ آئی، اپنے انداز میں سلام کیا۔ جب اماں کی قبر پہ آئی نا، دکھیارے ہاتھ رکھ کے اماں کی قبر پہ ایک جملہ کہا، اماں تجھے ایک تازیانہ لگا تھا وہ تو قبر تک روتی گئی۔ اماں ذرا دیکھ کربلا سے کوفہ، وہ کوفہ سے لے کے شام تک، وہ جہاں کمینے کا دل کرتا وہ مجھے اجر رسالت دیتا۔